بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لغوف بک کی آڈیو سیریز کا آج 10واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم پڑھیں گے امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب پاک کی یزید کی قید سے رہائی، اور وہ پہلی مجلس جہاں امام سجاد نے اپنے باوا حسین کے مصائب کچھ اس طرح پڑھے کہ مدینے کا ہر کونا رو دیا۔ دل تھام کر بیٹھیے، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ روح کا زخم ہے۔ اگر آپ حسین کے غم میں روئے ہیں، اگر آپ اہل بیت کے درد کو محسوس کرتے ہیں، تو اس پیغام کو پھیلائیے، چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ ہر دل تک کربلا کا سچ پہنچ سکے۔ دربار یزید میں ایک شامی شخص کی داستان۔ اسی اثناء میں ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت الحسین المعروف جناب بی بی سکینہ کی طرف دیکھ کر یزید سے کہا، یہ کنیز مجھے بخش دو۔ جناب فاطمہ نے اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی جان، میں پہلے یتیم ہوئی ہوں اور اب مجھے کنیزی کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، نہیں، ہرگز، یہ فاسق ایسا نہیں کر سکتا۔ اس شامی مرد نے یزید سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ فاطمہ بنت حسین ہے اور وہ زینب بنت علی ابن ابی طالب ہے۔ شامی نے کہا، اے یزید، خدا کی تجھ پر لعنت ہو، ہم نے تو خیال کیا تھا کہ یہ اسیران روم ہیں۔ یزید نے کہا، خدا کی قسم، میں تجھے بھی ان کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ پھر اسے یزید کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ یزید نے ایک خطیب کو طلب کر کے اسے حکم دیا کہ وہ منبر پر جا کر حسین علیہ السلام اور اس کے باپ کو برا بھلا کہے۔ چنانچہ خطیب منبر پر گیا اور اس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کی بہت مذمت کی، اور یزید اور اس کے باپ معاویہ کی مبالغہ آمیز تعریف کی۔ جناب علی ابن الحسین نے فریاد کرتے ہوئے کہا، وائے ہو تم پر اے خطیب، تو نے مخلوق کی خوشنودی کو پروردگار کی ناراضگی کے بدلے خرید لیا، تو جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر۔ ابن سنان خفاجی نے حضرت امیر المؤمنین کی شان میں کس قدر خوب شعر کہا ہے، ممبروں پر بیٹھ کر امیر المؤمنین پر اعلانیہ لعنت کرتے ہو، جبکہ یہ ان کے ممبروں کی لکڑیاں اس کی تلوار کے طفیل تمہیں میسر آئیں۔ اسی روز یزید نے علی بن حسین سے وعدہ کیا کہ تمہاری 3 حاجات کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اہل بیت کو ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں گرمی اور سردی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ چنانچہ انہیں ایسے ہی مقام پر ٹھہرایا گیا کہ ان کی پاکیزہ صورتیں زخموں سے پھٹ گئیں۔ جب تک اہل بیت دمشق میں قید رہے، انہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو جاری رکھا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جب دمشق میں ہمیں 4 دن گزر گئے تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ بی بی نے ایک خواب طولانی نقل فرمایا اور اس کے آخر میں بیان فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ایک خیمہ میں بیٹھی ہے جس کے دونوں ہاتھ سر پر ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یہ بی بی کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے، تمہاری دادی ہیں۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، میں ان کے پاس جاؤں گی اور جو مظالم ہم پر ڈھائے گئے ہیں انہیں بیان کروں گی۔ اس کے بعد میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور رو کر کہنے لگی، اے مادر گرامی، خدا کی قسم، ہمارے حق سے انکار کیا گیا، ہمارے کنبے کو جدا کیا گیا، ہمارے حرم میں داخل ہونا مباح سمجھا گیا۔ اے مادر گرامی، خدا کی قسم، ہمارے بابا حسین کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، اس سے زیادہ کچھ نہ کہو، تمہاری باتوں نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا ہے۔ یہ تمہارے بابا حسین کی قمیص میرے پاس ہے، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہاں تک کہ اس قمیص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ ابن لہیہ نے ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن سے روایت نقل کی ہے، راس الجالوت نے مجھے دیکھا اور کہا، خدا کی قسم، میرے اور حضرت داؤد کے درمیان
70 अजदाद का फासला है। यहूदी जब भी मुझे देखते हैं मेरी बहुत ताज़ीम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी औलाद के दरमियान फ़कत एक बाप का फासला है, तुमने उसकी औलाद को कत्ल कर दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत की गई है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को यजीद के पास लाया गया तो वो जश्न की महफिल मुनक़िद किया करता और सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने सामने रखता था। एक दिन रूम के बादशाह का सफ़ीर जो कि अशराफ रूम में से था मजलिस यजीद में आया और यजीद से पूछने लगा, ए अरब के बादशाह, ये किसका सर है? यजीद ने जवाब दिया, तुझे इस सर से क्या काम? उसने कहा, जब मैं बादशाह के पास जाऊंगा जो कुछ मैंने यहाँ देखा इसके बारे में वो पूछेगा और ये कितना अच्छा होगा कि मैं इस सर और इसके वारिस के बारे में बयान करूं ताकि वो तुम्हारी खुशियों में शरीक हो। यजीद ने जवाब दिया, ये सर हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब का है। रूमी पूछने लगा, इसकी माँ का नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, फातिमा बिन्ते मोहम्मद। नसरानी ने कहा, वाय हो तुम पर और तुम्हारे दीन पर, मेरा दीन तुम्हारे दीन से बेहतर है क्योंकि मेरा बाप हजरत दाऊद की नस्ल से है। मेरे और उनके दरमियान बहुत फासला है, फिर भी तमाम नसरानी मेरी ताज़ीम करते हैं और मेरे पाँव की खाक को तबर्रुक के तौर पर उठाते हैं, जबकि हुसैन और तुम्हारे पैगंबर के दरमियान सिर्फ एक माह का फासला है। तुम कैसा दीन रखते हो? इसके बाद यजीद से कहने लगा कि क्या तूने गिरजा हाफिर की दास्तान सुनी है? उसने कहा, बयान करो कि सुनूं मैं उसे। उस ईसाई ने कहा, ओमान और चीन के दरमियान एक दरिया है कि जिसको अबूर करते हुए 1 साल लगता है। इस दरिया के दरमियान कोई आबादी नहीं सिवाय एक शहर के जो दरिया के दरमियान है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 80 फरसुख है। 1 फरसुख 3 मील है। कुरे अर्ज पर इससे बड़ा कोई शहर नहीं। इस शहर से याकूत और काफूर दूसरे ममालिक को भेजा जाता है और इसके दरख्त ओद व अंबर के हैं। ये शहर ईसाइयों के कब्जा में है। इसका हर बादशाह ईसाई होता है और इस शहर में बहुत से गिरजाघर हैं और उनमें से सबसे बड़ा गिरजाघर हाफिर है और उसके मेहराब में सोने का एक बर्तन है कि जिसमें एक सुम है। मशहूर है कि उस गधे का सुम है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सवार होते थे और इस बर्तन को रेशमी कपड़ों के साथ लपेटा गया है। हर साल ईसाई कसीर तादाद में दूर दराज से इस गिरजाघर की जियारत के लिए आते हैं और इस बर्तन के गिर्द तवाफ करते हैं, इसका बोसा लेते हैं, इस जगह पर खुदा से अपनी हाजात तलब करते हैं। यही उनका अकीदा है और यही उनका अमल। इस सुम के बारे में उनका ख्याल है कि ये उस गधे का सुम है कि जिस पर उनके पैगंबर हजरत ईसा सवार हुआ करते थे, लेकिन तुमने अपने पैगंबर के बेटे को कत्ल कर दिया। यजीद ने हुक्म दिया कि इस ईसाई को कत्ल कर दो, इसने मुझे मेरी अपनी मुमलिकत में रुसवा किया है। ईसाई जब अपने कत्ल होने से बाखबर हुआ तो यजीद से कहा, क्या तू मुझे कत्ल कर देगा? तो उसने कहा, हाँ। तो ईसाई ने कहा कि तू जान ले कि कल रात मैंने तेरे पैगंबर को ख्वाब में देखा। वो मुझे फरमा रहे थे कि ए ईसाई, तू अहले बहिश्त से है। मैंने इस बिशारत पर ताज्जुब किया। अब मैं कलमा शहादतैन पढ़ता हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकद्दस सर को उठाया, अपने सीने से लगाया और उसके बोसे लेते हुए रोता रहा यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दिया गया। रावी कहता है कि एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कैद खाने से बाहर तशरीफ़ लाए और दमिश्क के बाजार में जा रहे थे। मनहाल बिन इमरान उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगे, ए फर्जंदे रसूल, खुदा आप पर रहमत फरमाए, आपने शाम कैसी गुजारी? तो आपने फरमाया, हमने इस तरह शाम की जिस तरह बनी इसराइल कौम फिरौन के दरमियान गुजारते थे कि उनके बेटों को कत्ल करते थे और उनकी बेटियों को जिंदा रखते थे। ए मनहाल, अरब लोग अजम पर फख्र करते हैं कि मुहम्मद अरब थे और कुरैश तमाम अरबों पर इफ्तिखार करते हैं कि मुहम्मद हमारे कबीले से थे।
اور ہم ان کے اہل بیت ہیں، لیکن ہمارے حق کو غصب کیا گیا اور ہمیں قتل کیا گیا اور ہمیں در بدر کیا گیا۔ اور کتنا اچھا شعر مہیار نے کہا ہے، رسول خدا کی خاطر آپ کے منبر کی لکڑیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے بیٹوں کو اپنے پاؤں تلے روتے ہیں۔ کون سے قانون کے مطابق پیغمبر کے بیٹے تمہارے تابع ہو جائیں، جبکہ تمہارا افتخار اس بات میں ہے کہ تم ان کے پیروکار ہو۔ ایک دن یزید نے علی بن حسین علیہ السلام اور عمرو بن الحسن کو طلب کیا۔ عمرو اس وقت 11 سال کا بچہ تھا۔ یزید نے اس سے کہا، کیا تو میرے بیٹے خالد سے کشتی لڑے گا؟ عمرو نے کہا، نہیں، لیکن ایک چاقو مجھے دے دو اور ایک چاقو اسے دے دو، ہم دونوں آپس میں جنگ لڑیں گے۔ یزید نے کہا، شن شنا اغضفها من اخزمی۔ اس کے بعد یزید نے علی بن الحسین سے کہا، وہ 3 حاجات جن کو پورا کرنے کا میں نے وعدہ کیا ہے طلب کرو۔ حضرت نے فرمایا، پہلی حاجت یہ ہے کہ میرے والد بزرگوار کے سر مقدس کو مجھے دے دو تاکہ میں اس صورت نازنین کی زیارت کروں۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ جو ہمارے مال و اسباب لوٹے گئے ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ تیسری حاجت یہ ہے کہ اگر تو نے میرے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا ہے تو کسی امین شخص کو مقرر کر تاکہ وہ ان مستورات کو مدینہ تک پہنچائے۔ یزید نے جواب دیا، تم اپنے باپ کے سر کی زیارت کبھی نہ کر سکو گے، لیکن میں نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے قتل سے گریز کیا، اور ان عورتوں کو تمہارے سوا کوئی دوسرا مدینہ واپس نہیں لے جائے گا، اور وہ اموال جو تم سے چھینے گئے ہیں ان کے بدلے کئی گنا زیادہ قیمت ادا کروں گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اسے رہنے دو تاکہ تمہارے مال میں کمی نہ آ جائے، لیکن ہم اپنے لوٹے ہوئے مال کو واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں میری دادی فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لباس، مکنا، چادر اور قمیص ہیں۔ یزید کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو واپس کیا گیا اور 200 دینار اس مال سے مزید امام زین العابدین کو دیا۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے 200 دینار لے کر فقراء میں تقسیم کر دیے، اور اس کے بعد یزید نے حکم صادر کیا کہ خاندان حسین کے اسیروں کو ان کے وطن مدینہ واپس پہنچایا جائے۔ لیکن امام حسین کے سر مقدس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کو کربلا بھیجا گیا اور ان کے بدن شریف کے ساتھ دفن کیا گیا، اور علماء امامیہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے۔ اس روایت کے علاوہ بہت سی روایات ہماری اس روایت کے مطابق نقل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اختلاف بھی موجود ہے، لیکن ہم اسے نقل نہیں کرتے کیونکہ ہماری غرض اس کتاب کو مختصر لکھنا ہے۔ راوی کہتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت شام سے عراق کی طرف آئے تو انہوں نے قافلے کے رہنما سے کہا کہ ہمیں کربلا کی طرف سے لے چلو۔ جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو ان کی ملاقات جابر بن عبداللہ انصاری اور چند افراد بنی ہاشم سے ہوئی جو مدینہ سے قبر امام حسین کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ سب گریہ و بقا کرنے لگے اور منہ پر تماچے مارنے لگے، اس طرح عزاداری کی کہ جو دلوں اور جگر کو مجروح کرنے والی تھی۔ عرب عورتوں کی ایک جماعت کربلا میں موجود تھی، وہ چند روز اسی طرح عزاداری کرتی رہی۔ ابھی حباب قلبی سے روایت کی گئی ہے کہ گجکاروں کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہم رات کو مقام حبا پر جاتے تھے اور اپنے کانوں سے امام حسین علیہ السلام پر جنوں کے رونے کی آوازیں اور ان کے نوحے سنتے تھے، اور وہ کہتے تھے، مسح الرسول جبینہ فالہ بریق فی الخدود ابواہ من اعلی قریش وجدہ خیر الجدود۔ اہل بیت علیہ السلام کربلا کے بعد مدینہ کی طرف چل پڑے۔ بشیر بن جزلم کہتا ہے، جب مدینہ کے نزدیک پہنچے علی بن الحسین سواری سے اترے اور خیمے نصب کیے اور مستورات کو بھی اتارا اور فرمایا، اے بشیر، خدا مغفرت فرمائے تیرے باپ پر جو بڑے شاعر تھے، آیا تو بھی شعر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ بشیر کہتا ہے، میں گھوڑے پر سوار ہوا اور جلدی سے مدینہ میں پہنچا۔ جب مسجد رسول خدا کے دروازے پر پہنچا تو بلند آواز سے گریہ کرنے لگا
اور یہ اشعار انشاء کیے: یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فعدم مدرار الجسم منہ بکربلاء مدرج والرأس منہ علی القناة یداد. یعنی اے مدینہ والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، کیونکہ حسین قتل ہو چکے اور ان کی شہادت کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو بارش کی طرح بہہ رہے ہیں. حسین کا جسد اطہر سرزمین کربلا پر خاک و خون میں غلطان ہوا اور آپ کا سر اقدس نیزہ پر شہروں میں پھرایا گیا. اس کے بعد میں نے کہا: اے اہل مدینہ، اس وقت علی ابن الحسین اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے نزدیک آئے ہیں اور تمہارے شہر کی دیواروں کے پیچھے تشریف فرما ہے. میں ان کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ان کی منزل دکھا سکوں. اس بات کو سنتے ہی مدینہ کی تمام پردہ دار عورتیں ننگے سر باہر نکل آئیں اور فریاد کرنے لگیں. اس دن سے پہلے کبھی بھی ایسا گریہ نہیں دیکھا گیا. مسلمانوں پر اس دن سے سخت تر کون سا دن ہوگا؟ میں نے سنا کہ ایک عورت امام حسین پر گریہ کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی: خبر دینے والے نے مجھے اپنے آقا و مولا کی شہادت سے آگاہ کیا. اس خبر نے میرے دل کو مجروح کر دیا، مجھے مریض کر دیا. بس تم اے میری آنکھوں بکثرت گریہ ازاری کرو اور اشکوں کے بعد اشک بہاؤ اس شخص کے لیے کہ جس کی مصیبت نے عرش خدا پر اثر کیا اور اسے ہلا دیا، اور اس کی شہادت سے بزرگی اور دیانت کے اعضاء جوارے کٹ گئے. گریہ کرو اولاد رسول خدا اور اولاد علی ابن ابی طالب پر، اگرچہ وہ وطن سے دور ہو گئے. ان اشعار کے پڑھنے کے بعد کہا: اے خبر لانے والے شخص، تو نے ہمارے غم کو شہادت حسین سے تازہ کر دیا. ابھی ہمارے دل کے زخموں کو شفا نہیں ملی تھی کہ تو نے دوبارہ زخمی کر دیا. تم کون ہو؟ میں نے کہا: میں بشیر بن جزلم ہوں کہ میرے آقا و مولا علی ابن الحسین نے مجھے بھیجا ہے. حضرت علیہ السلام اہل حرم کے ساتھ فلاں مقام پر اترے ہیں. بشیر نے کہا: اہل مدینہ مجھے وہاں چھوڑ کر بہت جلدی سے مدینہ سے باہر نکل گئے. میں نے گھوڑے کو دوڑایا اور اپنے آپ کو ان تک پہنچایا، اور میں نے دیکھا کہ کثرت ہجوم سے راستہ بند ہو گیا اور جگہ خالی نہیں چھوڑی، اور میں گھوڑے سے اترا اور بمشکل خیموں کے قریب پہنچا. علی بن حسین خیمے کے اندر تھے. چند لمحوں کے بعد خیمے سے باہر آئے. ان کے ہاتھ میں رومال تھا جس کے ذریعے آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے، اور حضرت علیہ السلام کے پیچھے ان کا خادم تھا. وہ کرسی لے آیا اور اسے زمین پر رکھا. امام زین العابدین اس پر بیٹھے، لیکن ان کی آنکھیں مسلسل اشک بار تھیں اور رونے کی آوازیں ایک طرف سے آ رہی تھیں. مستورات اور کنیزوں کے نوحے بلند تھے اور لوگ ہر طرف سے حضرت کو تعزیت پیش کرتے تھے، گویا فضائے عالم گریہ و نوحہ کر رہی تھی. اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ. لوگوں نے رونا بند کر دیا. فرمایا: حمد ہے اس خدا کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا اور روز جزا کا مالک اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. وہ خدا عقلوں کے ادراک سے دور ہے اور مخفی راز اس پر ظاہر ہیں. حمد خدا کرتا ہوں مشکلات کے دیکھنے پر، زمانے کی سختیوں پر، دردناک داغوں پر، زہر آلود غموں پر، عظیم مصیبتوں پر اور بلاؤں پر. اے لوگو، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارا امتحان بہت بڑی مصیبتوں کے ذریعے لیا اور اسلام میں بہت بڑا خلا واقع ہوا. امام حسین اور ان کے انصار قتل کیے گئے، ان کی مستورات کو قیدی بنایا گیا، ان کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر شہروں میں پھرایا گیا. یہ ایسی مصیبت ہے جس کی نظیر نہیں ملتی. اے لوگو، تمہارے مردوں میں کوئی ایسا مرد ہوگا جو اس مصیبت کے سننے کے بعد خوشحال ہوگا، اور کون سا دل ہے جو اس غم و اندوہ سے خالی ہے، اور کون سی آنکھ ہوگی جو اس غم پر آنسو بہانے سے گریز کرے گی. جبکہ 7 آسمان اس کے قتل پر روئے، دریاؤں نے اپنی موجوں کے ساتھ گریہ کیا اور آسمان اپنے ارکان کے ساتھ روئے.
تمام زمین نے گریہ و زاری کی، درختوں کی شاخوں، دریاؤں کی مچھلیوں، دریا کی موجوں اور مقرب فرشتوں اور 7 آسمانوں کی تمام مخلوق نے اس مصیبت میں عزاداری کی۔ اے لوگو، کون سا ایسا دل ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو اور گریہ نہ کرے؟ اور کون سا ایسا کان ہے کہ جو اسلام پر آنے والی اس عظیم مصیبت کو سننے کی قدرت رکھے اور گریہ و زاری نہ کرے؟ اے لوگو، ہمیں پراکندہ کیا گیا اور ہمیں اپنے شہروں سے دور کیا گیا، گویا کہ ہم ترکستان و کابل کے باشندے ہیں، جبکہ ہم نے نہ کوئی جرم کیا، نہ گناہ، نہ کوئی پسندیدہ کام اور نہ دین اسلام میں کوئی تبدیلی کی۔ خدا کی قسم، پیغمبر اکرم نے جو سفارشات ہمارے حق میں فرمائی ہیں، اگر ان کی بجائے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا فرمان جاری کرتے تو ظالم اس سے زیادہ ظلم نہ کر پاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری مصیبت کس قدر بزرگ، دردناک، دلوں کو جلانے والی، سخت، تلخ اور مشکل تھی۔ خداوند متعال سے درخواست ہے کہ ان مصائب اور سختیوں کے بدلے ہمیں اجر و رحمت عطا فرمائے، کیونکہ وہ عزیز اور انتقام لینے والا ہے۔ جب خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام اس جگہ پہنچا تو سوہان بن ساسا بن سوہان کے جو چلنے سے عاجز تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا، یا ابن رسول اللہ، میں پاؤں سے محروم اور اپاہج ہو چکا تھا، اس وجہ سے آپ کی امداد نہ کر سکا۔ حضرت نے اس کے عذر کو قبول کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ساسا کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں۔